بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں برما کے حالات کے اوپر آج میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے، اور یقین مانیں یہ عالم اسلام کی برما کے حالات کے اوپر بے حسی پر رونا آتا ہے۔ قابل مذمت ہیں یہ حالات کہ 37 ملکوں کا اتحاد، اتنی بڑی بڑی فوجیں اور ایک کمزور سا ملک جس کی لگ بھگ 5 کروڑ آبادی ہوگی، اس کے آگے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں کر ہوا ہے؟ ہمارے دل میں کفار کا خوف کیوں کر بھر گیا ہے؟ حالانکہ خوف تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ بے حس ہو گئے، ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو اپنے شاعرانہ انداز میں ہماری بے حسی کے اوپر نظر ڈالوں گا، تاکہ یہ خوبصورت پیغام عالم اسلام تک پہنچ جائے، اور اس کو پھیلانے میں آپ لوگ بھی میری مدد کرنا، اس کو شیئر کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور یہ تو کہہ سکیں کہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے آواز تو بلند کی تھی، ہم ظالم کے حق میں خاموش نہیں رہے، کیونکہ ظالم کے حق میں خاموش ہونا بھی ظلم ہے۔ تو یہ مسلمان حکمرانوں کی، بلکہ بشمول ہم خود بھی اس میں شامل ہیں، مسلمان تمام کی لوگوں کی، مسلمان ہوتے تو مسلمان کی حفاظت کرتے، بے ایمان بلا کیوں کر ایمان کی حفاظت کرتے۔ ایک ہم ہیں کہ اپنے بھائیوں کو بچانے سے ہیں قاصر، ہوتے اسلاف تو بے ایمان کی حفاظت کرتے، اور سمجھتے ناداں اگر آبا کو محسن و مربی۔ تو ان کے قدموں کے ہر نشان کی حفاظت کرتے، چھوڑ چکے ہیں دامن غیرت اپنے ہاتھوں سے۔ نماز پڑھتے تو اذان کی حفاظت کرتے، اور اپنے دل کو تسلی یوں دیتے ہیں بے ضمیر، اپنے دل کو تسلی یوں دیتے ہیں بے ضمیر۔ اپنا گھر ادھر ہوتا تو وہاں کی حفاظت کرتے، اور رہ گیا فلسفہ شہادت صرف باتوں میں۔ کامل ہوتے تو ایمان کی حفاظت کرتے، اور رہزن کو میر کارواں نہ بنایا ہوتا، رہزن کو میر کارواں نہ بنایا ہوتا، ہاتھ رہبر کے کارواں کی حفاظت کرتے۔ رہزن کو میر کارواں نہ بنایا ہوتا، ہاتھ رہبر کے کارواں کی حفاظت کرتے۔ اور سنی و وہابی ہیں، دیوبندی و شیعہ ہیں، سنی و وہابی دیوبندی و شیعہ ہیں، مسلمان ہوتے تو انسان کی حفاظت کرتے۔ سنی و وہابی ہیں، دیوبندی شیعہ ہیں، مسلمان ہوتے تو انسان کی حفاظت کرتے۔ دوستو، میرا یہ چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں کے پاس امانت ہے، اور خدا کی قسم میں یہ شہرت کے لیے نہیں کر رہا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ والسلام۔